نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو۔ پارہ نمبر 9 سورہ آراف، رکوع نمبر 23، آیات نمبر 187 اور 188۔ یسألونک عن الساعۃ، پوچھتے ہیں تجھ سے قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ اس کا واقع ہونا کب ہے۔ قل انما علمها عند ربی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتها الا ہو، اسے اس کے وقت پر ہی میرا رب ہی ظاہر فرمائے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری پڑ جائے گی وہ آسمانوں میں اور زمین میں۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، سوال کرتے ہیں آپ سے گویا کہ آپ اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے جان کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اتنا کہ جتنا اللہ نے چاہا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو بہت سے منافع حاصل کر چکے ہوتے۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی چیز ناگوار نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں نہیں ہوں مگر صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ آیت مذکورہ آیات نمبر 187 میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ، ساعت عربی زبان میں تھوڑے سے زمانہ کو کہا جاتا ہے، مختصر سی وقت کو کہا جاتا ہے جس کے کوئی حد مقرر نہیں، اور اہل نجوم کے نزدیک رات دن کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جس کو اردو میں گھنٹہ کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے اصطلاح میں لفظ ساعہ اس دن کے لیے بولا جاتا ہے جو ساری مخلوقات کی موت کا دن ہوگا، اور اس دن کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس میں ساری مخلوقات دوبارہ زندہ ہو کر
اللہ رب العالمین کی بارگاہ مقدس میں پیش ہوں گے۔ ایانہ کا ترجمہ ہے کب، مرساہا کا معنی ہے ٹھہرنا، قائم ہونا، لا یجلیہا تجلی سے مشتق ہے جس کا معنی ہے کھولنا، ظاہر کرنا، اور بغتتاً کا معنی ہے اچانک یا یکایک، اور حفیٌ کا معنی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حفیٌ عالم کو اور باخبر کو کہا جاتا ہے، اور اصل میں حفیٌ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سوالات کر کے، کسی کے پوری تحقیق کر کے، یا جس کو تفتیشی کہا جاتا ہے، تو حفیٌ کا ایک ترجمہ وہ تفتیشی بھی ہے جو مفتش ہوتا ہے، تفتیش کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، سوالات کرتے ہیں مختلف زوایا سے، مختلف چیزوں کے حوالے سے۔ اور آیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اس کی تعین کا درست علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالی خود ہی اس کو ظاہر فرما دے گا، اور یہ قیامت کا حادثہ آسمانوں اور زمین پر بہت بڑا بھاری واقعہ ہوگا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، سب کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے سب کچھ۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے شدید واقعہ کا اظہار پہلے نہ کیا جائے، ورنہ اہل یقین کی زندگی تلخ بن جائے گی، منکرین کو استہزاء کا موقع ملے گا۔ اس لیے فرمایا لا تأتیکم الا بغتتاً، لا تأتیکم الساعہ یا لا تأتیکم الا بغتتاً، اچانک آئے گی قیامت۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول اور مصروف ہوں گے، یہاں تک کہ ایک شخص نے گاہک کو دکھلانے کے لیے کپڑے کا تان کھولا ہوا ہوگا، اور ابھی معاملات طے نہ کر پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دو کر لے چلے گا، اور ابھی اس کو استعمال بھی نہ کرنے پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ کوئی شخص کھانے کا لقمہ ہاتھ میں لے کر ابھی منہ تک نہیں پہنچایا ہے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ قذافی روح المعانی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کسی انسان کی شخصی موت کا تاریخ، وقت کا تعین، دن کا تعین، ہفتے کا تعین، سال کا تعین، مہینوں کا تعین، دن کا تعین، رات کا تعین، وہ مبہم ہے، اور اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ اس طرح قیامت جو پورے عالم کی اجتماعی موت کا نام ہے، اس کو خفی رکھا، اس کو مبہم رکھا، اور اس کو مبہم رکھنے میں بھی بڑی حکمت ہے، تاکہ یقین کرنے والوں کو دنیا کے کام میں مشکل بھی نہ ہو۔ منکرین طویل المیعاد کا سن کر
استہزاء کا بہانہ بھی نہ ملے. دنیا میں بھی لوگ اپنی معمولاتی زندگی بھی جاری اور ساری ہوتی. آیت مذکورہ کے آخر میں سوال کا اعادہ کر کے فرمایا کأنک حفی یسألونک کأنک حفی عنہا. یہ دوسرے سوال کا جواب ہے، اور سوال کا منشا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے حوالے سے درست تاریخ اور متعین وقت معلوم ہے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوری تحقیق کی ہے، مگر کسی وجہ سے وہ نہیں بتاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما علمها عند اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں درست علم اللہ کے بغیر کسی غیر کو حاصل نہیں ہے. نہ کسی فرشتہ کو خبر ہے، نہ کسی نبی کو پتہ ہے، نہ کسی ولی کو پتہ ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ قیامت کے بارے میں علم کا نہ ہونا نبوت اور رسالت کی منافی بھی نہیں ہے. لہذا اس طرح کے سوالات ایک بیوقوفانہ احمقانہ گفتگو پر مبنی ہوتی ہے. البتہ قیامت کے حوالے سے کچھ علامات کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت اسی طرح ملی ہے جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں. قضا فی الترمذی. آیات نمبر 188 میں ایک غلط عقیدہ کی تردید مقصود ہے. جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا ہے کہ وہ غیب دان ہوتے ہیں اور نبی کا علم اللہ کے علم کی طرح تمام کائنات کے ذرہ ذرہ پر حاوی ہے، اور یہ باطل عقیدہ بنایا ہے کہ نبی نفع و نقصان کا مالک ہوتا ہے. تو یہ دونوں باتیں عقائد باطلہ پر مبنی ہے. آیت مذکورہ میں بتلایا کہ علم الغیب اور تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم محیط صرف اور صرف اللہ کی خصوصیت ہے. یہ صفت باری تعالیٰ ہے. اس صفت میں اللہ کے بغیر کوئی مخلوق شریک اور سہیم نہیں ہے، اور اس علم الغیب میں کسی ولی، نبی، فرشتہ وغیرہ وغیرہ کو شریک کرنا ظلم عظیم ہے، یا کسی ولی، نبی، فرشتہ یا کسی اور جن زندوں کو مردوں کو متصور کرنا شرک ہے اور ظلم عظیم ہے. قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں بار بار اس عقیدہ کو واضح طور پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ علم غیب اور علم محیط صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے. اور اللہ کی قدرت کاملہ تو یہ ہے کہ ہر نفع و نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، اور اس صفت میں بھی اللہ کا کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے. ان دونوں صفات میں غیر اللہ، اللہ کے بغیر کسی غیر کو شریک بنانا، یہ شرک ہے اور ظلم عظیم ہے. تو آیت مذکورہ میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا
کہ آپ اس بات کا اعلان کیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور حکم دیا کہ یہ بھی اعلان فرما دیجئے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، کہ ہر چیز کا علم ہونا میرے لیے ضروری ہو۔ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں ضرور نفع کی چیزوں کو حاصل کر لیتا، اور نفع میرے ہاتھ سے فوت نہ ہوتی، اور ہر نقصان کی چیز سے محفوظ رہتا، اور کبھی بھی مجھے نقصان نہ پہنچتا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں نہیں ہے، بہت سے کام ایسے ہیں کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاصل کرنا چاہا مگر حاصل نہیں ہوئی۔ بہت سی تکلیفیں اور مضرتیں ایسی ہیں جس سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا ارادہ فرمایا، لیکن وہ مضرت اور تکلیف پہنچ گئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر احرام باندھ کر عمرہ کا ارادہ کیا، حدود حرم میں پہنچ گئے، مگر حرم پاک میں پہنچ کر عمرہ کی ادائیگی اس وقت نہیں ہو سکی، اور سب نے احرام کھول دیا، واپس ہو گئے۔ البتہ ایک بات ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ تمام مخلوقات سے زیادہ ہے، اور اسی عطا شدہ علم کے مطابق ہزاروں غیب کی باتوں کی خبر بھی دی ہے، جس کی سچائی پر ہر خاص و عام مطلع ہے، ہر خاص و عام کو پتہ ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اصطلاح میں ہزاروں غیب کے باتوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، غیب دان نہیں کہہ سکتے۔ علم الغیب صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، اور آیات کے آخر میں فرمایا کہ آپ یہ بھی اعلان فرما دیجئے کہ ان انا الا نذیر و بشیر، کہ میرا فرض منصبی صرف یہ ہے کہ میں بدکاروں کو، گناہگاروں کو عذاب سے ڈراؤ، اور نیک لوگوں کو ثواب عظیم کی خوشخبری سناؤ۔ یہی ہے میرے فرض منصبی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔